اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز سال اول والوں کے لیے آج درس قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا یہ 7واں درس ہے جس میں سورہ مبارکہ فلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ مبارکہ فلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ فلق قرآن مجید کا 113واں سورہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو موعوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ان دو سورتوں کو احساس خطر کے مواقع پر پڑھی جانے کی وجہ سے مشقشقتین بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں سوروں کو سورہ موعوذتین تو کہا ہی جاتا ہے، اس دونوں سوروں کو مشقشقتین یعنی احساس خطر کے مواقع پر پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور مشقشقتین کا مطلب یہ ہے مشکل کام۔ ان دو صورتوں کو مشکل اور خطرات کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس دو سوروں کو مشقشقتین کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ فلق تھا جو قرآن مجید کا 113واں سورہ ہے۔ یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ موعوذتین اور مشقشقتین کس سورے کو کہتے ہیں؟ اور مشقشقتین کے کیا معنی ہیں؟ اس کو لکھیں۔ تو یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ موعوذتین اور مشقشقتین کس سورے کو کہتے ہیں، ان کے نام لکھیں، اور مشقشقتین کے کیا معنی ہیں اس کو بھی لکھیں۔ سورہ فلق کے مضامین۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز، خاص کر رات کی تاریکی، گروہوں میں پھونکیں مارنے والوں اور حسد کرنے والوں کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ یعنی سورہ مبارک فلق میں جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے مضامین یہ ہیں کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز سے پناہ مانگنے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ خاص طور سے کن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا؟ خاص کر رات کی تاریکی سے، خاص کر گروہوں میں پھونکے مارنے والوں سے، خاص کر حسد کرنے والوں کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو پھونک جھاڑ کرتے ہیں، جو جادو ٹونا کرتے ہیں، اور رات کی تاریکی سے اور حسد کرنے والوں سے خاص طور سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ پناہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز اور خاص کر رات کی تاریکی، نمبر 2 گروہوں میں پھونکے مارنے والوں، نمبر 3 حسد کرنے والوں کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ حسد کرنا ایک بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ انسان دوسروں سے حسد کرتا ہے، یہ ہم سے کیسے بڑے ہو گئے، یہ کیسے خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کیسے مشہور ہو گئے یا ہو گئیں، یہ کیسے ہم سے آگے بڑھ گئیں، ان کا گھر کتنا اچھا چل رہا ہے، ان کے بچے کتنے اچھے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حاسدوں کے شر سے بچنے کے لیے یا جادو ٹونا پھونک مارنے والوں سے بچنے کے لیے سورہ مبارکہ فلق کی تلاوت کرتے رہیں۔ ہم جب صبح اٹھیں تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد یہ سورہ معوذتین ضرور پڑھیں، اور اس سورے کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر بھی دم کریں اور اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر، تاکہ وہ بھی حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں۔ اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے۔ حسد کرنے والا کون؟ ہمارے جاہ و جلال کو، ہمارے علم کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے خوشحال ماحول کو، ہماری زندگی کو، ہمارے کاروبار کو دیکھ کر حسد کر لے، نہیں معلوم۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ حسد کرنے والوں کے شر سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تفسیر المیزان کے مطابق نفاسات فی العقد سے مراد صرف جادوگر عورتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد جادو کرنے والا ہر شخص ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اس آیت میں نفاسات فی العقد، اس میں صرف عورتیں مراد نہیں لی گئیں جادو کرنے والی، بلکہ اس میں ہر وہ شخص مراد لیا گیا ہے جو جادو کرتا ہے، جو پھونکے مارتا ہے، جو حسد کرتا ہے۔ سب سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ سورہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تفسیر نمونہ کے مطابق سورہ فلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہر چیز کی برائی اور شر سے خدا کی پناہ لینے کی تعلیم دیتی ہے۔ تفسیر نمونہ تفسیر کی ایک اچھی کتاب ہے۔ اس کے مطابق اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورہ فلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ہر چیز کی برائی اور شر سے خدا کی پناہ لینے کی تعلیم دیتی ہے۔ ہمیں برائیوں سے بھی بچنا ہے اور شر سے بھی بچنا ہے۔ اگر ہم برائیوں سے نہیں بچیں گے تو برائیاں ہم میں سرایت کر جائیں گی۔ اگر ہم شر سے نہیں بچیں گے تو شر ہم کو لگ جائے گا، ہم بھی شرارتی ہو جائیں گے، ہم بھی اشرار میں شمار کیے جائیں گے۔ تو ہمیں برائی سے بھی بچنا ہے اور لوگوں کے شر سے بھی بچنا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ اگر انسان کوئلے کو ہاتھ میں اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ کالا ہوگا، اس کے ہاتھ میں دھبے لگیں گے، اور اگر کوئلہ نہیں اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ صاف رہے گا، اس میں کوئی سیاہی نہیں لگے گی، اس میں کوئی دھبا نہیں لگے گا۔ تو ہمیں برائیوں سے اور شر سے خدا کی پناہ لینے کی ضرورت ہے، جو اس سورہ مبارکہ فلق میں بیان کیا گیا۔ اور برائیوں کی بات آئی ہے تو یہ کہا گیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ جھوٹ بولنا
یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے گناہ، اور گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہے بڑے گناہ۔ تو جھوٹ بولنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، لیکن ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم روزانہ گناہ کبیرہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہے کہ روزانہ بندگان خدا کو 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جسے ہم انجام تو دیتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا۔ تو جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے، یہ ماسٹر کی ہے۔ آپ جھوٹ بولیں گے یا بولیں گی تو اسی سے ساری برائی نکلتی چلی جائے گی، ایک جھوٹ سے 1000 جھوٹ نکلتے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ فلق تمام مسلمانوں کو برائی اور شر سے خدا کی پناہ لینے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہاں پر دوسرا سوال ہے کہ تمام برائیوں کی چابی کسے کہا گیا ہے؟ کسے کہا گیا ہے؟ اسے بیان کریں۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ تمام برائیوں کی چابی کسے کہا گیا ہے؟ جھوٹ کو کہا گیا ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے، ماسٹر کی ہے۔ ایک جھوٹ بولیں گے اس سے 1000 جھوٹ نکلیں گے، اور یہ جھوٹ بولنا خود گناہ کبیرہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر ہم گناہ کبیرہ سے بچیں گے تو گناہ کبیرہ سے بچنا یہ ہمارے گناہ صغیرہ کا کفارہ ہوگا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے کفارہ دینا ہوتا ہے۔ اگر ہم گناہ صغیرہ سے بچیں گے، اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے، اسے نہیں کریں گے، تو جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جنہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا کہ ہم گناہ کبیرہ سے بچیں۔ شان نزول سورہ فلق۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لبید بن عاصم نامی یہودی نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کھجور کے درخت کے چھلکوں پر کچھ لکھ کر کنویں میں ڈالنے کے ذریعے سحر کیا، یعنی جادو کیا۔ کس چیز پہ؟ کھجور کے چھلکوں پر کچھ لکھ کر اسے اس نے کنویں میں ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس نے جادو کیا، جس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخت مریض ہوئے، جس کی اطلاع جبریل امین نے بحکم الہی آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیج کر اس سحر والی چیز کو ختم کروایا، اور جبریل و میکائیل علیہ السلام نے آن حضرت پر ہر طرح کے سحر و جادو سے محفوظ رکھنے کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت بھی کی، جن سے آن حضرت کو شفا ہوئی۔ تو یہ سورہ کا جو ہے شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے کھجور کے درخت کے چھلکوں پر کچھ لکھ کر کنویں میں ڈالا، اور اس کے ذریعے سے اس نے جادو کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مریض ہوئے، بیمار ہوئے، اور اس کی اطلاع جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔
آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیج کر اس سحر والی چیز کو ختم کروایا، یعنی کھجور کے چھلکوں پر جو اس نے لکھا تھا، رکوے میں ڈالا تھا، اس کو مولا علی علیہ السلام نے ختم کیا، نکالا اور ختم کیا۔ اور جبریل و میکائیل نے آن حضرت پر ہر طرح کے سحر اور جادو سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوتیں بھی کی، جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ، یہ شان نزول جو ہے، تفسیر نور الثقلین میں بیان ہوئی ہے، جس کا جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 717 ہے۔ فضیلت سورہ فلق۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ہر رات سونے سے قبل سورہ فلق کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج، عمرہ اور روزے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور یہ سورہ بہترین تعویذ ہے ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ سورہ مبارکہ فلق پڑھنے کا ثواب اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورہ ہمیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اس کا ثواب یہ ملنے والا ہے کہ ہمیں حج، عمرہ اور روزے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم اگر اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلیں تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں، وہ ثواب، وہ جزا ملتی رہے گی۔ کیوں؟ ہم رسول اور آل رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، جیسے کہ سورہ مبارکہ فلق میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہر رات سونے سے قبل سورہ فلق کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج، عمرہ اور روزے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یعنی حج کرنے کے لیے ہمیں مکہ جانا پڑے گا، عمرہ کرنے کے لیے ہمیں مکہ جانا پڑے گا، روزہ رکھنے کے لیے ہمیں مبطلات روزہ سے پرہیز کرنا ہوگا، یعنی کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، صبح اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ہمیں بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور قربتاً اللہ، تاکہ ہم روزے کا ثواب حاصل کر سکیں۔ ایک دن آپ بھوکے پیاسے رہیں گے حکم خدا پر، اور ان تمام چیزوں سے بچیں گے جو مبطلات روزہ ہے، روزے کو باطل کرنے والی ہیں، ان سے پرہیز کریں گے، تب جا کر جو ہے آپ روزہ دار کہلائیں گے، آپ کے نام عمل میں ایک روزے کا ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن یہی روزے کا ثواب اور حج، عمرے کا ثواب آپ کو اس وقت بھی ملے گا کہ جب آپ سونے سے پہلے سورہ مبارکہ فلق کی تلاوت کر لیں گے، تو یہ اللہ کا رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے لیے حج، عمرے اور روزے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ بہترین تعویذ ہے، ہمیں کسی کے ہاں تعویذ لینے کی اور بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جو ہے اپنے لیے تعویذ مہیا کر سکتے ہیں۔ ہم فلاں کے یہاں جا رہے ہیں تعویذ لینے کے لیے، ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں، وہ حافظ جی ہیں، وہ مولانا ہیں، وہ جناب جی ہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جائیں گے تو اور پریشانی بڑھتی ہے۔ کیا؟ ان کو پیسہ چاہیے، ان کو ہدیہ چاہیے، وہ آپ کو سے پیسہ وصولیں گے، کبھی زعفران کے نام پہ، تو کبھی جڑی بوٹی کے نام پہ، تو کبھی دمبے کے نام پہ، کبھی بکرے کے نام پہ، انہیں چاہیے، پیسہ چاہیے، اور آپ پریشان رہیں گے تو آپ فوراً پیسہ نکالنے کے لیے تیار بھی رہیں گے۔ تو ہمیں کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ، سورہ فلق جو ہے، وہ بہترین تعویذ ہے ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ نظر بد سے، بری نظر سے محفوظ رہنا ہے،
کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں روتے ہیں، تڑپتے ہیں، چلاتے ہیں، کیوں؟ نظر لگ گئی، کسی کی نظر بد لگ گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اپنے بچوں کو، اپنے اوپر، اپنے اہل خانہ پر سورہ معوذتین پڑھیں، تاکہ یہ بہترین تعویذ بھی ہو سکے اور نظر بد سے بھی محفوظ رہیں اور بری نظر سے بھی محفوظ رہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ ہم اور آپ، یہ درس قرآن ہے، پورا قرآن ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہمارا قرآن ایک مہینے میں بھی نہیں ختم ہوتا، جبکہ 30 پارے ہیں، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک دن ایک پارہ پڑھیں تو ایک مہینے میں ہم ایک ختم قرآن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی، اس کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہوگا، لیکن ہم ایک مہینے میں ایک قرآن ختم نہیں کر پاتے۔ قرآن ایک کتاب ہے، اسی طریقے سے آسمانی کتابیں کئی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اسی طریقے سے کئی صحیفے ہیں۔ صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور انشاءاللہ آگے پڑھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحیفے ملا کر 110 سے زیادہ صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس نے تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ یعنی یہ دو سوروں کی اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب مل رہا ہے، توریت کی بھی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے، زبور کی تلاوت کا بھی ثواب مل رہا ہے، انجیل کی تلاوت کا بھی ثواب مل رہا ہے، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، وہ صحیفے جو آدم پہ نازل ہوئے، جو جناب نوح پہ نازل ہوئے، ان سب کی تلاوت کا اور مطالعے کا ہمیں ثواب ملنے والا ہے۔ تو جب ہمیں معلوم ہے، جب تعلیمات رسول اور آل رسول کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں یہ سب مل سکتا ہے ثواب، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مرحلے میں آگے بڑھیں، اور خوش نصیب ہیں وہ خواہران جو عالمہ کا کورس کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دین کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، انہیں کیا چیز اچھا ہے، مختصر سے وقت میں وہ کتنا ثواب اپنے نام اعمال میں رکھ سکتی ہیں۔ یعنی اگر فقط یہ 2 سورے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ سورے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں حج، عمرہ اور روزے کا ثواب مل رہا ہے، ہم نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ہم بری نظروں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو واقعاً آپ لوگوں نے حوصلہ دکھایا، آپ لوگوں نے ایڈمیشن لیا، آپ لوگ جو ہے مستقل مزاجی سے درس پڑھ رہی ہیں، اس کا آڈیو بنا رہی ہیں، اور سوال جواب لکھ رہی ہیں، اور سوال نکال رہی ہیں، جو سوال ہم کرتے ہیں اس کا جواب دے رہی ہیں۔ یہ شوق ہے آپ کو، خدا آپ سب کو کامیابی عنایت کریں۔ یہاں پر تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا سورہ ہے، وہ کون سا سورہ ہے جس کی تلاوت سے تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعے کا ثواب ملے گا؟ اس کو تحریر کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید، جسے قل هو اللہ احد کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام توحید ہے اور اس کا نام سورہ اخلاص ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق کو ہر رات 10 مرتبہ پڑھے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہو، اور یہ شخص اپنے گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا گویا اس کی ماں نے اسے تازہ جنم دیا ہو۔ اور اگر یہ شخص اسی رات یا دن میں مر جائے تو یہ شہادت کی موت مرے گا۔ پورے ختم قرآن کا ثواب اور گناہوں سے باہر آ جانا، جیسے کہ ابھی اس کی ماں نے اسے تازہ جنم دیا ہو۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو انہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے انہوں نے کوئی خطا ہی نہیں کی، ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا، بالکل معصوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق کو ہر رات میں 10 مرتبہ پڑھے گا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہو، اور یہ شخص اپنے گناہوں سے اس طرح باہر آ جائے گا گویا اس کی ماں نے اسے تازہ جنم دیا ہو۔ اور اگر یہ شخص اسی دن یا رات میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو یہ شہادت کی موت مرے گا۔ اللہ اکبر، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ ان 3 سورتوں کو جو ہے 10 مرتبہ کوشش کریں کہ رات میں ضرور پڑھیں، تاکہ ہم اس میں جو آپ کا 10-15 منٹ لگے گا، یہ 10-15 منٹ میں آپ جو ہے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب اور گناہ سے آپ باہر آ جائیں گے۔ ہم اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے دن بھر کتنی برائیاں کی ہیں، ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، ہم نے کتنی غیبتیں کی ہیں، ہم نے کتنی تہمتیں لگائی ہیں، ہم نے کتنے والدین کے خلاف کام کیا ہے، کہنا نہیں مانا ہے۔ یہ وہ تمام ہمارے گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے اگر پاک ہونا چاہتی ہیں تو ہمیں رات کو روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرنا چاہیے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاق اور ناس اور فلق کی تلاوت کی خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز شب کی وتر میں معوذتین یعنی ناس اور فلق پڑھے گا اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اس شخص سے اللہ تعالی مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے بندے خدا، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ خدا نے تمہاری نماز وتر کو قبول کر لیا ہے۔ نماز وتر جو ہے نماز شب 11 رکعت ہے، 2-2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، 2-2 کر کے پڑھیں گے۔ 8 رکعت نماز نافلہ شب کے نام سے پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز جو ہے نماز شفع کے نام سے پڑھنا ہے، اور 1 رکعت نماز نماز وتر کے نام سے پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل 11 رکعت ہوتی ہے۔ 11 رکعت جو ہے نماز شب ہے۔ تمام بیماریاں، تمام مشکلات کا حل جو ہے نماز شب میں ہے۔ نماز شب جو بندہ پڑھتا ہے اس کی روزی کا انتظام پروردگار کرتا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز شب پڑھے اور وہ یہ کہے کہ ہمیں روزی روزگار نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ضمانت لی ہے پروردگار عالم نے۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جب اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ سے رخصت ہو رہے تھے تو وہاں بھی فرمایا تھا کہ اے بہن، ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کیجیے گا، ہمیں بھولیے گا نہیں۔ نماز شب میں 1 رکعت جو نماز وتر پڑھی جاتی اس میں 40 مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ 40 مومنین کا نام لیا جاتا ہے کہ اللہ انہیں معاف کرے۔ امام نے فرمایا تھا، اتنی تاکید کی تھی
تو واقعاً یہ نماز شب بہترین نماز ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز شب کی ایک رکعت جو نماز وتر ہے اس میں معوذتین اور سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو اسے یہ بشارت دی جاتی ہے، اسے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ خدا نے تمہاری نماز وتر کو قبول کر لیا ہے۔ اب جو ہے سورہ مبارکہ فلق کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے بھی پناہ مانگ رہا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتے لگ جائیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ فلق کا ترجمہ تھا۔ یہاں پر چوتھا سوال یہ ہے کہ اس سورے میں کس کس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اسے بیان کریں۔ اب یہاں پہ سورہ مبارکہ فلق کی مختصر سی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ یہاں تفصیلاً نہیں بیان کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ آن لائن ہے اور آن لائن میں تھوڑا ہی ہو تاکہ ہم موبائل سے زیادہ دور رہیں۔ تو یہاں پر جو ہے مختصر سی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ تفسیر صافی میں ہے کہ فلق کے معنی ہیں پھٹ کر الگ ہو جانا، اور مخصوص یہ اصطلاح پو پھٹنے کے لیے قرار پائی ہے، اس لیے یہی مطلب لیا گیا ہے۔ فلق کا مطلب ہے کہ پھٹ کر الگ ہو جانا، اور یہاں پہ یہ مخصوص اصطلاح پو پھٹنے کے لیے قرار پائی ہے، اور یہی مطلب یہاں لیا گیا۔ فلق جہنم کی ایک آبادی کا نام ہے۔ معاویہ بن وہب نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کر کے حضرت سے سوال کیا کہ فلق سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فلق جہنم میں ایک آبادی ہے جس میں 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کالے اژدہے ہیں۔ کسی خواہر نے سوال کیا ہے اپنی آڈیو میں، جو انہوں نے درس ریکارڈ کر کے بھیجا ہے، اس میں سوال کیا ہے کہ مشق شقتین کسے کہتے ہیں اور اژدہا۔ یہ اژدہا ایک جو ہے بڑے سانپ کی قسم ہے، اور مشق شقتین کا مطلب مشکل کام ہے۔ تو یہ سورہ فلق میں جو فلق آیا ہے، یہاں پر امام نے بتلایا، امام سے سوال ہوا فلق کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ جہنم میں ایک آبادی ہے جس میں 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کالے اژدہے ہیں، اور ہر اژدہے کے شکم میں 70,000 قسم کی زہر ہیں، اور اہل جہنم کو ان جگہوں سے ضرور گزارا جائے گا۔ اہل جہنم کو ان جگہوں سے ضرور گزارا جائے گا۔ کس جگہ سے، کس وادی سے، کس آبادی سے؟ کہ 70,000 دروازے، اور ہر دروازے میں 70,000 گھر، اور ہر گھر میں 70,000 کالے اژدہے،
اور ہر اژدہے کے شکم میں 70,000 قسم کی زہر، اور اہل جہنم کو ان جگہوں سے ضرور گزارا جائے گا۔ تو یہ فلک کے معنی جو ہیں جہنم کی ایک آبادی کا نام ہے، جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پر پانچواں سوال یہ ہے کہ فلک کے کیا معنی ہیں، کہ کیا معنی ہیں، اسے بیان کریں۔ اور کسے فلک کیا ہے، معنی بھی بیان کریں اور فلک کیا ہے وہ بھی بیان کریں۔ تمام مخلوقات کو آپس میں ایک دوسرے سے پہنچنے والے ہر قسم کے شر سے آگاہ کیا ہے پروردگار عالم نے۔ اس سورہ مبارکہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جو آپس میں ایک دوسرے سے پہنچنے والے ہر قسم کے شر ہیں اس سے آگاہ کیا ہے، اور پھر ذکر خاص کے طور پہ 3 طرح کے شر کو بیان کیا ہے: رات کو پہنچنے والے شر، تعویذ گنڈے والے شر، اور حسد کرنے والے شر۔ بہت سے شر ہیں، لیکن خاص طور سے پروردگار عالم نے اس سورے میں 3 شر کو بیان کیا ہے۔ اور وہ 3 شر کون ہیں؟ رات کو پہنچنے والے، رات کی تاریکی کا شر، تعویذ گنڈے کو جھاڑ کرنے والوں کے شر، حسد کرنے والوں کے شر۔ اور بھی بہت سے شر ہیں، نظر بد کا شر ہے، بری نظر کا ہے، حسد کا ہے، بہت سی ہیں جس سے پروردگار عالم نے خاص طور سے اس میں 3 بیان کیا ہے۔ یہ رہا آج کا درس جو سورہ مبارکہ فلق کے بارے میں تھا۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ درس آپ تمام خواہران کی سمجھ میں آئے گا، اور اگر اس میں کچھ آپ کو ڈاؤٹ ہے، کچھ اشتباہ ہے، کچھ نہیں سمجھ پا رہی ہیں، تو ہمارے نمبر پر پرسنل جو ہے آپ وائس میسج بھیج کے معلوم کر سکتی ہیں۔ اور درس کا جب آڈیو بنایا کریں اس میں بھی جو نہیں سمجھ میں آئے تو اس میں بتا دیا کریں، تاکہ ہم سننے کے بعد درس میں اس کے بارے میں بتا دیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ تو یہ آج کا درس رہا۔ انشاءاللہ اس میں سے آپ تمام خواہران 5 سوال جو ہم نے کیے ہیں ان کے جواب تلاش کر کے لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیں۔ اور درس کے آخر میں دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے کامیابی عنایت فرمائے، آپ سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی سے محفوظ رہیں، خوش رہیں، خوشحال رہیں، آپ کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو۔ اللہ ہماری ان خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کا جذبہ اور دینداری کا جذبہ میسر فرمائے، اور ہم سب کا شمار دین کی خدمت کرنے والوں میں ہو، دین کے ناصروں میں ہو، دین کی مددگاروں میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وقت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔